ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا، میرا اللہ تو سورج مشرق سے لاتا ہے اور مغرب تک لے جاتا ہے، تم بھی ذرا سورج مغرب سے نکال کر اور مشرق کی طرف لے جا کر دکھاؤ تو میں جانوں کہ تم واقعی رب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ ان کے والد کا نام آزر تھا۔ وہ لکڑی کے بت اور کھلونے بنا کر فروخت کرتے تھے۔ لوگ ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ تو اتنے احمق تھے کہ ستاروں اور درختوں اور بتوں کو پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے بابا جان، آپ اپنے ہاتھوں سے اپنا خدا بناتے ہیں جو نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ کچھ بنا سکتا ہے، نہ بگاڑ سکتا ہے۔ ذرا آپ بھی کچھ غور کریں۔ آپ ایک بے جان لکڑی کا اپنی کلہاڑی اور آری سے ایک مجسمہ تیار کرتے ہیں۔ اگر وہ آپ کی مرضی اور نمونے کے مطابق نہیں بنتا تو اس کو توڑ کر دوسرا بنا لیتے ہیں۔ خدا ایسا بھی ہو سکتا ہے جسے آپ بنائیں اور توڑیں اور پھر بنائیں، توڑ کر بناتے جائیں اور اسی کی عبادت کرتے جائیں۔ اے بابا جان، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے جو صرف ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ ہی تمام جہانوں کا مالک ہے۔ باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک نہ مانی اور کہا، میں تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بدتمیزی نہیں کی، سختی کا جواب سختی سے نہیں بلکہ نرمی سے عرض کیا، آج سے میں آپ سے جدا ہوتا ہوں۔ بہرحال آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسی آزمائش اور امتحان میں پڑ گئے۔ ایک طرف باپ جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور دوسری طرف اللہ کی محبت اور اللہ پر ایمان۔ کیسے سمجھدار تھے کہ اللہ کا حکم ماننا اور اپنے والد سے کنارہ کش ہو گئے۔ انہوں نے باپ کے ساتھ ساتھ ساری قوم کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ لاؤ اپنے لکڑی اور پتھر کے گونگے بہرے بے جان بتوں کو میرے سامنے، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سن لو اور سمجھ لو اچھی طرح سے، میں تو صرف ایک اللہ کو اپنا معبود مانتا ہوں، وہی تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کو مسلمان کرنے کی کوشش کی اور پھر ساری قوم سے کہا کہ تم ان بتوں کو توڑ کر پھینک دو، یہ پتھر کے ہیں، یہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور نہ کچھ بنا سکتے ہیں۔ وہ صرف اللہ ہی ہے جو مجھے بیمار کرتا ہے اور مجھ کو شفا بھی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے۔ آزر کی قوم کو شیطان نے اس حد تک گمراہ کر دیا تھا، وہ بتوں کی عبادت کے ساتھ ساتھ سورج، چاند، ستاروں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، یہ انسان کس قدر بے وقوف اور پاگل تھے۔ ان کا ایمان اس قدر بگڑا ہوا تھا، ان کا یہ اعتقاد تھا کہ اگر بت اور چاند، سورج اور ستارے غصے میں آ گئے تو ہم سب کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ دیکھا تم نے کیسے احمق تھے یہ انسان جو اللہ کو چھوڑ کر سورج، چاند اور ستاروں کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسی تدبیر سمجھائی کہ آزر کی ساری قوم کی عقل ٹھکانے لگ گئی۔ وہ تدبیر کیا تھی؟ تاروں بھری رات تھی، ایک ستارہ خوب چمک رہا تھا، لوگ اس کی پوجا کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا تو کہنے لگے، اچھا تو یہ میرا رب ہے۔ واقعی وہ دوسرے ستارے میں سے زیادہ چمکدار اور بڑا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ستارہ آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً چیخ پڑے اور فرمایا، نہ بھائی نہیں، جو ایک منٹ بھی اپنی مرضی سے نہ رک سکے وہ ہماری دعائیں کیسے سن سکتا ہے، اور منہ چھپا کر بھاگ جائے وہ بھلا ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور دیکھا کہ چاند اپنی پوری آب و تاب سے اپنی روشنی پھینک رہا ہے، تو فرمایا، یہ چاند اس ستارے سے تو کافی بڑا ہے اور اس قابل ہے کہ
اسی کو اپنا رب مان لیا جائے۔ لیکن جب رات ختم ہونے لگی اور چاند نے اپنا منہ موڑ لیا، وہ ابھی ڈوب ہی رہا تھا کہ سورج نے اپنا سر نکالا۔ سورج کو دیکھتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر پکار اٹھے، فرمایا یہ ہے سب سے بڑا، یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے۔ مگر جب سورج بھی مغرب میں جا کر مارے شرم کے چھپ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا، اے قوم، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ میں نے اپنا رخ صرف اسی ایک خدا کی طرف موڑ لیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے۔ میرا خدا صرف ایک ہے، میں حنیف ہوں، میں مشرک نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار پھر قوم آزر سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اچھا تم لوگ یہی کہتے ہو نا کہ اگر میں نے تمہارے بتوں کو، سورج چاند ستاروں کو اپنا معبود نہ مانا تو ان کو مجھ پر بہت غصہ آئے گا اور وہ مجھے تباہ و برباد کر ڈالیں گے۔ میں تم لوگوں کو اب بھی سمجھاتا ہوں، اب بھی عقل سے کام لو، بھلا لکڑی اور پتھر کی مورتیاں اور بت میرا کچھ کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ جب یہ اپنی خود حفاظت نہیں کر سکتے اور تمہارے محتاج ہیں، ان کی ناک ٹوٹ جائے تو تم خود ان کی ناک ٹھیک کرتے ہو، سر پھٹ جائے تو تم ان کا پتھر اور لکڑی کو کاٹ کر دوسرا لگا دیتے ہو، اپنے ہاتھوں سے اپنا خدا بناتے ہو، تو تم ہی بتاؤ وہ میرا کیا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کہ اس زمانے کے کافروں اور مشرکوں کا ایک میلہ لگا جس میں تمام قوم شریک ہوئی، شراب و کباب بھی بہت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی چلنے کی ضد کی گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نہیں جاتا، میں کچھ بیمار سا ہوں۔ ان کافروں نے کہا یہ تو کسی منحوس ستارے کے اثر میں آ گئے ہیں، لہٰذا ان کو وہیں چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کافروں کے ایک منظر میں چھوٹے بڑے لاتعداد بت اکیلے رہ گئے اور ان کے سامنے قسم قسم کے حلوے، میوے، پھل اور مٹھائیاں رکھی ہوئی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت گدگدی اٹھی اور ان بے جان مورتیوں سے پوچھنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ جواب دو، تم ان کو کھاؤ۔ ظاہر ہے تم پتھر اور لکڑی کے بت ہو، تم کیا جواب دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے موقع پر نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اٹھایا ایک بھاری ہتھوڑا اور ایک ایک کر کے ان تمام بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا اور سب سے بڑے والے بت کے کندھے پر ہتھوڑے کو رکھ کر واپس چلے آئے۔ جب وہ واپس میلے میں آئے اور اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو غصے سے لال پیلے ہو گئے اور کہنے لگے ہو نہ ہو یہ حرکت صرف اسی شخص کی ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ہمارے دیوتاؤں کا دشمن ہے۔ تمام سرداروں اور پنڈتوں کو جمع کیا گیا، تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا کہ ہمارے دیوتاؤں اور بتوں کے ساتھ تم نے کیا حرکت کی، ان سب کو کیوں توڑ پھوڑ ڈالا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب عزت کا شکر ادا کیا کہ کیسی غیبی مدد فرمائی کہ کتنے ہی گشت اور تبلیغی دورے کرتے مگر ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر اتنے سارے لوگ جمع نہ کر سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے لطف و کرم سے ان کو جمع کر کے تبلیغ و دعوت کا موقع فراہم کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عوام کو مخاطب کیا کہ تم لوگ ذرا اپنے اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے پر ہتھوڑا ہے کہ اس نے کیا حرکت کی۔ اس وقت یہ منظر دیکھ کر سب کے سب یک زبان ہو کر بول پڑے، کیا بکتے ہو، کہیں بت بھی بولتے ہیں اور بات کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب تو تم سب کو یقین آ گیا کہ یہ تمہارے سردار اور پنڈت نے تم کو کیسی گمراہی میں پھنسا رکھا تھا۔ اب تو تم ایک اللہ کو اپنا معبود مان لو اور کسی بت کی پوجا نہ کرو۔ یہ بے جان لکڑیاں اور پتھر کے دیوتا بھلا کہاں نفع و نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تبلیغ و نصیحت کو سچے دل سے قبول کر لیا، مگر اکثر اس کے قائل ہونے کے باوجود سرکشی پر جمے رہے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے اگر دیوتاؤں کی خوشنودی اور مہربانی چاہتے ہو تو
ابراہیم کو اس کے جرم کی سخت سزا دو، اسے دہکتی ہوئی آگ میں جلا ڈالو۔ کیسا سخت مقابلہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کافروں سے۔ قوم کے بڑے بڑے پنڈت اور سردار اس بات کو اپنے بادشاہ نمرود کے پاس لے گئے۔ نمرود بادشاہ کو بھی اس قوم نے اپنے رب اور خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اور بتوں کو توڑ پھوڑ کا علم ہوا تو مارے غصے کے اپنے آپ پیش سے باہر ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اگر ابراہیم کو اسی طرح سے چھوڑ دیا گیا تو یہ ہماری سلطنت اور ہمارے باپ دادا کے مذہب تک کو ختم کر دے گا، پھر ہم کو معبود ماننے والا کوئی نہ رہے گا۔ لہٰذا اسی وقت حکم دیا کہ ابراہیم کو ہمارے دربار میں فوراً حاضر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں نہایت ہی پرسکون اور باوقار انداز میں نبی و ولی شان کے ساتھ تشریف لائے تو نمرود نے آپ سے دریافت کیا کہ تم ہمارے باپ دادا کے دین کی مخالفت کس لیے کرتے ہو اور مجھے اپنا رب ماننے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا۔ ساری کائنات اس کی مخلوق ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے۔ تم بھی بس اسی طرح سے ایک انسان ہو جس طرح سے ہم ہیں۔ تم ہی ذرا بتاؤ کہ تم کس طرح کسی کے رب اور خدا ہو سکتے ہو؟ ارے بندائے خدا، ذرا سوچو تو صحیح، کس طرح یہ گونگے بہرے لکڑی اور پتھر کے بت خدا ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا، میں صحیح راستے پر ہوں اور تم سب غلط راستے پر ہو، اس لیے میں تبلیغ دعوت کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں اور تمہارے باپ داداؤں کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں اور دین و مذہب کو کس طرح اختیار کر سکتا ہوں؟ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا، تمہارے رب میں کون سی ایسی خوبی ہے جو مجھ میں نہیں اور میں ہی رب ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو موت دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے۔ نمرود نے بغیر سوچے سمجھے جلاد کو حکم دیا اور ایک بے قصور آدمی کو پکڑ کر اس کی گردن اڑانے کا حکم دیا، اور جب اس کے حکم پر عمل درآمد ہو گیا تو وہ بولا، دیکھا تم نے، میں بھی اسی طرح موت دیتا ہوں۔ پھر اس نے جیل سے ایک ایسے قیدی کو بلا کر جس کو موت کی سزا دینی جانی تھی آزاد کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، دیکھا میں رب ہوں، میں بھی زندگی بخشتا ہوں، پھر تمہارے رب کی خصوصیات کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، جب نمرود موت اور زندگی کی اصل حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو دلیل دینا بیکار ہے، کیونکہ کوئی چیز موجود ہی نہیں تو اس کے وجود میں لانے کا نام زندگی ہے، اور کسی شخص یا چیز کی روح نکال کر اپنے قبضے میں کر لینا کا نام موت ہے، صرف گردن اڑانے کا نام موت نہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت و تبلیغ کا رخ دوسری طرف پھیر دیا اور فرمایا، نمرود، میں ایسی ہستی کو اللہ کہتا ہوں جو روزانہ سورج مشرق سے لاتا ہے اور مغرب کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ جو تم اپنی خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، ذرا سورج کو مغرب سے نکال کر اور مشرق میں چھپا کر دکھاؤ۔ یہ سن کر نمرود لاجواب رہ گیا۔ یہ بات سن کر نمرود کے ہوش اڑ گئے، کچھ سمجھ نہ آیا۔ اگر وہ اپنی شکست اور ہار مان لیتا تو یہ پنڈت اور سردار، یہ تمام رعایا اس کی عبادت کرنے والے کیا کہیں گے اور اس کے ساتھ کیا حشر کریں گے؟ یہ لوگ تو پہلے ہی اپنے معبود اور بتوں کو توڑ پھوڑ سے اللہ کے قائل ہو چکے تھے، مگر اس کے باوجود طے کر آئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں جلا دیا جائے۔ نمرود پر ایسی بے بسی اور بے ہوشی طاری ہوئی، بولا، تم لوگ ٹھیک کہتے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ جلا دیا جائے، اس نے ہماری اور ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے، اس کی یہی سزا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے ایک خاص جگہ بنوائی گئی
اور اس میں مسلسل کئی دن تک آگ دہکائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ دور دور تک آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ جنگل کے درندے، پرندے، چرندے بھی کہیں دور جا کے دب گئے، لیکن کسی کی ہمت نہ تھی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکے۔ چنانچہ اس کے لیے ایک گوپن بنوائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بیٹھا کر اس دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا۔ یہ گوپن ایک گلیل کی طرح ایک توپ ہے جو گولا رکھ کر پھینکا جاتا ہے۔ اب ذرا ایک بار پھر غور کرو، ایک طرف دشمن باپ کھڑا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قوم کی قوم مخالف ہے، اور اس قوم کا بادشاہ انہیں جلا کر خاک کرنے پر تلا ہوا ہے، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان اور یقین کے پہاڑ اللہ کے پیارے نبی کھڑے مسکرا رہے ہیں اور نہایت ہی بشاشت اور خوشی خوشی اس آگ میں جانے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا منظر ہوگا جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، جس میں پڑتے ہی راکھ کے ڈھیرے کا بھی پتہ نہ چل سکتا تھا۔ آگ اللہ کے حکم سے جلتی ہے اور جلاتی ہے اور اللہ ہی کے حکم سے بہکتی اور بہکاتی ہے۔ پس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر پہنچے تو اللہ نے آگ کو حکم دیا۔ ترجمہ: اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو جاؤ۔ واہ واہ، اللہ تو قادر مطلق ہے، جو چاہے جیسے چاہے اپنے بندوں، اپنے ایمان والوں یعنی مسلمانوں یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے والوں کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کی سرکشی اور اللہ کی عبادت سے انکار اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی کوشش کی اس دنیا میں ہی سزا دی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب نمرود دربار تاج پہن کر اپنے تخت پر بیٹھا تو اپنے رب ہونے اور بادشاہ ہونے پر ریب جمانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے صحیح و سالم ہنستے مسکراتے باہر نکل آنے پر رعایا اور قوم کے سامنے رسوائی اور شرمندگی ہو رہی تھی۔ عین اسی وقت اللہ نے ایک مچھر کو اس کے قریب پہنچا دیا اور وہ مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا۔ نمرود کا دم نکلنے لگا۔ اب تو سارے وزیر، سلطنت کے مشیر، رعایا اور ڈاکٹر، جادوگر سب ہی نے مل کر ایک کانفرنس ڈالی۔ بعض جو اسپیشلسٹ، ماہر اور دانشور تھے فیصلہ کیا کہ ایک عمدہ قسم کے موٹے چمڑے کا جوتا پانی میں تر کر کے بادشاہ سلامت نمرود کے سر پر تڑ تڑ کر کے لگائے جائیں۔ اس طرح شاید ناک کی رطوبت کے ساتھ مچھر بھی باہر آ جائے۔ چنانچہ ایک آدمی آتا، ایک بھیگا ہوا جوتا اٹھاتا اور تڑاخ تڑاخ نمرود کی پیشانی پر، سر، بھیجے پر اور گردن پر رسید کرتا، اور مچھر ذرا سی بے جنبش کرتا تو نمرود کا سر درد کے مارے پٹکنے لگتا، اور کبھی کبھی اس کی چیخ بھی نکل جاتی، اور کبھی کبھی ان جوتوں کی مار کی وجہ سے چھینک بھی آ جاتی تھی، اور نمرود کو شاید ذرا سکون ہو جاتا اور مچھر کے نکلنے کی امید بنتی۔ ایسے میں تو وہ تڑپ تڑپ کر سسک کر ختم ہو گیا۔ یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا اور نمرود کا قصہ۔